نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار ارب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی نشست میں ہم عقیدہ توحید کے باب میں توحید فی الالوہیت اور شرک فی الالوہیت، پھر اس کے بعد توحید فی العبادت اور شرک فی العبادت پر گفتگو کریں گے۔ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو تب ہم توحید فی العبادت اور شرک فی العبادت پر گفتگو کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اب آج جہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں وہ ایک اصولی بات ہے اور پڑھی لکھی بات ہے۔ اگر قرآن پاک پر کسی نے کام کیا ائمہ نے، تو ان کو امت کے اندر قرآن پاک کی آیات، ان کا شان نزول، اسباب نزول، قرآنی علم پر گفتگو کی گئی، قرآن کی تفاسیر لکھی گئی ہزاروں کی تعداد میں امت میں۔ اگر کسی نے قرآن کی اس طرح خدمت کی تو ان کو امت کے اندر جو ٹائٹل لقب ملا اس کو کہتے ہیں مفسر، اور جب مجموعی طور پہ جمع کے صیغہ کے ساتھ ان کو لقب دیا جائے گا تو ہم بولیں گے یہ مفسرین نے قرآن پاک پہ تفسیر کی ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ شعبہ بن گیا، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والوں کو امت کے اندر مفسرین کا ٹائٹل ملتا ہے، لقب ملتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری سے لے کر ان سے قبل، ان کے بعد صحاح ستہ کے ائمہ، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ، جس نے ذخیرہ احادیث میں سے اپنی کتب کے اندر احادیث کو جمع کیا، کولیکٹ کیا، ان کو ہم نے محدثین کا نام دے دیا۔ پھر جس نے حدیث پر شرح لکھی، اسماء الرجال پر کام کیا، ان کو ہم نے شارحین حدیث کا لقب دے دیا۔ ہم نے نہیں دیا، اسلاف کے ہاں یہ نام چلتے آ رہے ہیں، یہ القابات چلتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے مسائل کا استنباط کرنا، استخراج کرنا، فقہی مسائل نکالنا، یہ کام امت کے اندر جنہوں نے سر انجام دیا ان کو فقہائے کرام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ تین تو معروف ہیں، اکثر و بیشتر ہمارے عام سامعین بھی، آڈینس بھی جانتی ہے کہ یہ تین القابات سے تو سب واقف ہیں۔ چوتھا لقب بڑا خاص، جنہوں نے عقیدہ کے باب میں کام کیا، عقائد پر گفتگو کی، استوا علی العرش، اللہ عرش پر متمکن ہے اپنی شان کے لائق، ایسی بحثوں میں جو لوگ گئے امت کے اندر، جنہوں نے اللہ پاک کی ذات کے اوپر گفتگو کی، پھر اللہ پاک کی صفات پر گفتگو کی، اللہ پاک کے اسماء پر گفتگو کی، اللہ پاک کے افعال پر گفتگو کی، حقیقت اور مجاز کی بحث عقیدہ کے باب میں جن ائمہ نے کی، ان کو امت کے اندر علم الکلام کے لقب سے، ان کو علم الکلام کے اندر جنہوں نے کام کیا، عقیدہ کے باب میں جنہوں نے کام کیا، ان کو ہم علم الکلام کے ماہرین کہتے ہیں، جو عقائد کے باب میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو جو عقائد کے باب میں گفتگو کریں ان کو ہم علم الکلام کے ماہرین کہتے ہیں، عقیدہ کے باب میں گفتگو کرنے والوں کو۔ تو جتنی ہم گفتگو کریں گے عقیدہ توحید کے باب میں، وہ علم الکلام کے ماہرین کی گفتگو ہوگی۔ از خود اپنی بنائے ہوئے طریقے نہیں میں بیان کر رہا اپنی گفتگو کے اندر، اپنے پلے سے، نہ آج کے کسی فقیہ مجتہد شارع کی بات کر رہا ہوں، نہ آج کے کسی عالم دین کی بات کر رہا ہوں،
بلکہ یہ اسلاف کا طریق رہا ہے. جیسے فقہائے کرام کا ہم حوالہ دیتے ہیں، شارحین حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، محدثین کا حوالہ دیتے ہیں، مفسرین کا حوالہ دیتے ہیں، اسی طرح ہم جب علم الکلام کی بحث کریں گے، عقیدہ توحید کی باب میں جتنی گفتگو کریں گے، تو یہ علم الکلام کے ماہرین جو امت کے اندر گزرے ہیں 1400 سال کے اندر، ان کے حوالہ جات دے کر ہم گفتگو کریں گے. تو میں نے چاہا کہ ایک سٹرکچر، وہ ایک خاکہ وہ قائم کروں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو اگلی نشستوں کے اندر. اب آج کی نشست میں توحید فی الالوہیت کے باب میں جو علم الکلام کے ماہرین ہیں، جو انہوں نے تعریفات کی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہوا استحقاقہ سبحانہ و تعالی ان یعبد وحدہ لا شریک لہ. اب توحید فی الالوہیت کی ڈیفینیشن جو علم الکلام کے ماہرین نے کی ہے، ہم ان سے تعریف لیں گے. آج کے دور کے کسی مجتہد کی، کسی فقیہ کی جو بعد میں آ رہے ہیں، قدماء میں شامل ہیں، ان کی تعریفات لیں گے. جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے تعریف نہیں لیں گے. تو اسلاف کی تعریف میٹر کرتی ہے. جو علم الکلام کے اندر اتھارٹی تھے، جو سند رکھتے تھے، تو یہ جو تعریف ہے اس کو ابن ابی العز الدمشقی نے شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر جلد 1 صفحہ 125 کے اندر اس تعریف کو بیان کیا. آپ فرماتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا خصوصی حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو توحید فی الالوہیت، اللہ کو ایک معبود ماننا، معبود برحق ماننا، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، اس کا اقرار کرنا، اقرار باللسان کرنا و تصدیق بالقلب کرنا، زبان سے بھی اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا کہ معبود برحق، معبود حقیقی، معبود واحد، مسجود واحد وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. پھر اس کے بعد دوسری تعریف لے لیں. اس کو ابن احمد الحکمی نے علام و سنت المنشورہ کے اندر اس بات کو بیان کیا. انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 21 کے اندر یہ بات بیان کی کہ توحید فی الالوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمام ظاہریوں، باطنیوں، قولی اور فعلی جملہ عبادات میں یکتا و تنہا ہونا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں، ما سوا اللہ کے ہر ایک معبود کی نفی کرنا اور ایک معبود حقیقی اللہ رب العزت کے معبود ہونے کا اقرار کرنا. اب اس طرح ہمارے 20 ائمہ اکرام نے یہی تعریفات بیان کی علم الکلام کے باب کے اندر، عقیدہ کے باب میں توحید فی الالوہیت پر گفتگو کرتے ہوئے. اسی کی مثال لے لیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کی بھی اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے اللہ نے ہی پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. قرآن کی 20 نصوص، 20 آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ معبود حقیقی، معبود واحد، جس عبادت کا جو لائق اور سزاوار ہستی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اب اس میں شرک فی الالوہیت کیسے واقع ہوتا ہے؟ چاروں مکاتب فکر ہمارے پاکستان میں، بر صغیر کے اندر بالخصوص، اور پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، معبود برحق، معبود واحد، مسجود واحد وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. قولاً فعلاً عملاً ہم جتنی عبادات کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں. کبھی کسی نے آقا کی عبادت نہیں کی، معاذ اللہ استغفر اللہ. کبھی کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا. جانوروں نے سجدے کیے، ان کے لیے حلال تھا. امت کے اندر کسی کے لیے نبی کو سجدہ بھی امت کے اندر وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. اس کے تو سب قائل ہیں، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. تو شرک فی الالوہیت کب واقع ہوتا ہے، وہ میں جس پہ زیادہ اختلاف کیا جاتا ہے اس حصہ پہ زیادہ گفتگو آج کی نشست کے اندر کرنا چاہتا ہوں. مطالعہ قرآن حکیم سے، قرآن پاک کی اسٹڈی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور اظہر من الشمس کی طرح ہو جاتی ہے کہ مشرکین مکہ وہ اللہ رب العزت کے شریک ٹھہرا کر
اپنے بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، خدا جیسا سمجھ کر، خدا کا درجہ دے کر ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے، تو تب شرک فی الالوہیت واقع ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو الہ نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے معبودوں کو الہ سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، قولی فعلی ظاہری باطنی ساری عبادات کا مرکز و محور ان کے معبودان باطلہ تھے۔ اب اس امت میں تو معاذ اللہ استغفر اللہ نہ کوئی آقا کی ذات کو پوجتا ہے، نہ اس کا قائل ہے، نہ اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کوئی عبادت کرتا ہے، نہ ان کو بتوں کی طرح معاذ اللہ ان کے آستانوں پہ جا کر، مزارات پر جا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسی جسارت نہیں کرتا کہ ہم داتا صاحب کی عبادت کرتے ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی معاذ اللہ عبادت کرتے ہیں، یہ کسی کا دعویٰ ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس امت میں شرک فی الالوہیت کہاں سے واقع ہوا؟ اب جہاں پہ اس گفتگو کو گڈ مڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس حصہ پر میں دلائل بھی دیتا ہوں، اور جو اشکالات اور ابہامات قرآن دانی اور قرآن فہمی کا گہرا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے، ائمہ کے طریق سے ہٹنے کی وجہ سے، علم الکلام کے ماہرین کو چھوڑ کر اپنی من مانی تعویلات کرنے کی وجہ سے، احادیث میں اپنی من مانی تعویلات کرنے کی وجہ سے، شارحین حدیث کو چھوڑ کر جب آپ اپنی تعویلات کریں گے تو آپ کبھی صحیح رستے کے راہی نہیں بن سکتے، پھر آپ ضال بھی ہو جائیں گے، مضل بھی ہو جائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اور جو آپ سے متمسک ہوگا، آپ سے جڑ جائے گا، وہ بھی گمراہی کے رستے کی طرف جائے گا۔ انسان گمراہی سے تب بچتا ہے کہ جب اسلاف کے تمام کتب کو سامنے رکھ کے پھر کلام کرتا ہے، پھر گفتگو کرتا ہے۔ وہ معاذ اللہ ہمارے ائمہ ساری رات محنت کرتے، انہوں نے سمت مسلمہ کے لیے محنت کی، راتوں کو جاگ کر علم الکلام کی کتب لکھی، عقائد کے باب میں محنت کی، تاکہ بعد میں آنے والے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرد کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو عقیدہ توحید کے باب میں مشرکین شرک فی الالوہیت کہ ایسے مرتکب ہوئے کہ خدا کی مانند بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ خدا کا جو حق تھا، حق بندگی، حق عبادت، جو حق تھا خدا کا، وہ انہوں نے غیر کو دے دیا، تب وہ شرک فی الالوہیت کے مرتکب ہوئے۔ جبکہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایک ادنا سے ادنا مومن بھی وہ اس شرک فی الالوہیت کا نہ ارتکاب کرتا ہے، نہ وہ اس کا قائل ہے۔ اب آئیں جہاں پہ آ کر بات کو گڈ مڈ کیا جاتا ہے، اس حصہ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتی ہیں۔ آقا نے فرمایا اپنے وصال پاک کے بالکل قریب وقتوں میں، جب چند دن رہ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے، تو آقا نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اپنا سر انور رکھا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، اللہ پاک کی لعنت ہو یہود پر، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اب یہ حدیث پاک، اس کو امام بخاری نے بیان کیا، اس کو امام مسلم نے بھی بیان کیا۔ اب بڑی خاص توجہ سے اس حدیث پاک کو سماعت کریں۔ آقا نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجود بنانے کی وجہ سے، سجدہ گاہ بنانے کی وجہ سے ان پر لعنت برسائی۔ پھر حدیث پاک سے آگے چل کے حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں حبشہ کے ایک گرجا کے قریب سے ہمارا گزر ہوا، ہم نے اس حبشہ کے گرجا کو دیکھا، کنیسہ کو دیکھا، جس میں بت اور مورتیاں تھیں۔ اب وہ بت اور مورتیاں رکھی ہوئی تھی، پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ کیا کرتے، تو اس کی قبر کو مسجد بنا لیتے، اس کی جگہ مسجد تعمیر کر لیتے، اس نیک نبی کی، نیک ولی کی، صالح کی وہاں پہ مسجد بنا کر تعمیر کر لیتے، پھر کیا کرتے، اور پھر اس شخص کی، اس صالح نبی کی
اس نبی کی یا امت کے صالحین کی، اس وقت کے اولیاء کی مورتی بنا کر رکھ لیتے، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے، اس کو پوجنا شروع کر لیتے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آقا نے فرمایا قیامت کے دن یہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہوگی. اب حدیث کے الفاظ دوبارہ سماعت کریں. حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں ہم نے حبشہ کے گرجا کے گرد گزرتے ہوئے دیکھا. آقا بھی ہمارے ساتھ تھے. اس میں کچھ بت اور مورتیاں رکھی ہوئی تھیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے، اس میں اس کی مورتی بنا لیتے، پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر لیتے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سب سے بدترین مخلوق ہوگی اللہ کے ہاں. پھر اس سے آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کو پوجا کرتی تھی وہی بت بعد میں اہل عرب نے اپنے معبود بنا لیے. ان میں سے ایک بت جو تھا اس کا نام تھا اما ودن کانت للکلب بدومت الجندل. اس میں جو پہلا بت تھا عرب نے جن کو معبود بنا لیا وہ اس کا نام تھا ود، وہ بنی کلب کا بت ٹھہرا جو دومت الجندل کے مقام پر رکھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد دوسرا بت جو اہل عرب نے بنا لیا اس کا نام سوا تھا، سین واو الف عین سوا، یہ بنی حزیل کا بت بن گیا. پھر اس کے بعد یاغوس، یہ بنی مراد کا بت بن گیا. پھر اس کے بعد یہی بنی گتیف کا بھی الہ بن گیا جو سبا کے پاس ان کے جوف میں رہا کرتا تھا. پھر اس کے بعد یعوق، یہ قبیلہ ہمدان کا بت بن گیا. اور نصر، یہ ذیل قلعہ کی آل حمیر کا بت بن گیا. یہ 5 بت تھے جن کو قوم نوح بھی پوجتی تھی. بعد میں اہل عرب نے ان کو بھی اپنا معبود بنا لیا، ان کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کی. یہ حضرت نوح کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے. جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات داخل کر دی، ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر یہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور انہی بتوں کے نام پر، انہی صالحین کے نام پر ان بتوں کے نام رکھ دو. چنانچہ لوگوں نے ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے. چنانچہ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. جب وہ صالحین حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، تو ان کے نام تو یہ تھے، پہلا نام ود، دوسرا سوا، تیسرا یاغوس، چوتھا یعوق، 5واں نصر. یہ 5 صالحین کے نام تھے. جب یہ زندہ تھے ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، ان سے اکتساب فیض کیا جاتا تھا، ان کے پاس بیٹھ کے اللہ کی رسول کی باتیں سنی جاتی تھی، عقیدہ توحید کی بات ہوتی تھی. جب یہ دنیا سے وصال فرما جاتے، شیطان نے ان کے دل میں بات داخل کی قوم نوح کے کہ جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر، تصاویر بنا کر، مورتیاں بنا کر اسی جگہ پر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دو. تو انہوں نے خدا کے مقابل میں لا کر ان کی پوجا بھی کی، ان کو معبود باطل سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. جب یہ پرستش کا کام شروع ہو گیا، اب یہ 3 احادیث ہیں. لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ. آقا نے یہود پر لعنت فرمائی کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کی جو قبریں تھیں ان کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، ان پر سجدے کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان کے سجدے بھی کرتے، ان کی تعظیم بھی کرتے، اور ان کے سجدہ کرتے ہوئے ان کو معبود سمجھنا شروع کر دیا. عقیدے میں بگاڑ آ گیا کہ جہاں نبی کو معبود تصور کیا جانے لگا، قوم نوح صالحین کے نام پر بت بنا کر ان کی پوجا، ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئی. اب یہ سارا بگاڑ کہاں پہ آیا؟ کہیں کنیساؤں میں، گرجا گھروں میں. عیسائیوں نے ان کی اپنے جو صالحین تھے، جو نبی تھے یا صالحین تھے، ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی. یہ بخاری میں، مسلم میں یہ روایات موجود ہیں. ابھی جو یہ میں نے بات آپ کے سامنے بیان کی، یہ قوم نوح کی 5 بت انہوں نے بنا لیے صالحین کے نام سے، اس کو بھی امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح البخاری کے اندر بیان کیا. اب یہاں پہ بڑی خاص توجہ، مشرکین کا وتیرہ، یہ شرک فی الالوہیت ہے کہ اللہ کے مقابل میں کسی کو الہ سمجھنا،
معبود برحق کے مقابلے میں معبودان باطلہ کو لا کر ان کی عبادت کرنا، ان کی پوجا پاٹ کرنا، یہ مشرکین کا وتیرہ سمجھتے چلے آئیں، پرکھتے چلے آئیں، ان کا طریق، ان کا نقش، ان کی سیرت و کردار سمجھتے چلے آئیں کہ مشرکین کیسے کرتے تھے۔ یہود و نصارہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، نبیوں کو سجدے کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، صالحین کے نام پہ اپنے گرجوں کے اندر انہوں نے بت اور مورتیاں اور مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ قوم نوح نے 5 صالحین کے نام پر وہ بت بنا کر، مجسمے بنا کر، تصاویر بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب یہ سارا ان کا عقیدہ سامنے رکھیں، اسی بد عقیدگی نے، اسی باطل عقیدہ نے کہ انہوں نے اللہ کے مقابل میں معبود لا کر کھڑے کیے، ان کی پرستش کی، ان کی پوجا کی، ان کو اللہ جیسا سمجھ کے عبادت کرنا شروع کیا، تب وہ شرک فی الالوہیت کے مرتکب ہوئے۔ تو وہ شرک فی الالوہیت کے جب مرتکب ہوئے تو ان کی نشانیاں کیا تھی؟ یا تو وہ قبروں کو مسجود بناتے، سجدہ گاہ بناتے، یا اپنی نماز کے اندر ان کی طرف سجدہ کرتے ہوئے، ان کو قبلہ جانتے ہوئے، ان کو جیسے ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنی نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں انبیاء کی قبروں کی طرف رخ کر کے ان کو کعبہ سمجھ کے عبادت کرتے تھے۔ تو یہ بگاڑ ان کے عقیدے میں پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کو امام بیداوی نے، امام اسقلانی نے، امام عینی نے، شارحین بخاری نے یہاں پہ یہ بات کی، آگے چل کے میں حوالہ جات بھی دیتا ہوں شارحین کے۔ پھر عیسائیوں نے اپنے کنیساؤں میں اپنی عبادت گاہیں بنائی، پھر اپنے صالحین کے ناموں سے بت رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ پھر ان کی تعظیم ایسے کرتے جیسے خدا کی تعظیم کرنا تھی، جیسے خدا کی عبادت کرنا تھی، ویسے ان کی عبادت جو خدا کا درجہ تھا عبادت کا، انہوں نے اپنے معبودوں کو دے دیا، معبودان باطلہ کو۔ پھر مشرکین کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر ارد گرد انہوں نے بیشتر بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے نام پر تھان اور چبوترے بنا رکھے تھے۔ ان پر بسا اوقات انہیں جھوٹے خداؤں کے بت بھی نصب ہوتے تھے، اور وہ انہی چبوتروں پر ان بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، ان بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ یہ ان کے شرک فی الالوہیت کے سباب تھے۔ ان کا شرک فی الالوہیت کے باب میں عقیدہ توحید کے باب میں، توحید فی الالوہیت کے باب میں جب عقیدے میں بگاڑ آیا، تب شرک فی الالوہیت واقع ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کی یہ باطل اعتقاد نے ان کو شرک فی الالوہیت کا مرتکب ٹھہرایا، سزاوار ٹھہرایا۔ اب دیکھیں شارحین حدیث نے اس پر کلام کیا۔ امام قرطبی نے شرح صحیح مسلم کے اندر یہ بات کی، لا تاسلوا الی القبور، کہ تم انبیاء علیہ السلام کی قبروں کی طرف نماز نہ پڑھا کرو۔ پھر اس کے بعد اسی کو آگے بیان کیا جاتا ہے، ای لا تتخذوها قبلۃ، اس کو بھی امام قرطبی نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ان کی قبور کو قبلہ نہ بناؤ، انبیاء کی قبروں کو قبلہ بنانا یہ شرک فی الالوہیت ہے۔ پھر اسی حدیث پاک کو امام سیوطی نے اس کی جو شرح کی ہے مرقات الصعود اپنی کتاب کے اندر، آپ فرماتے ہیں المعنی انہم کانوا یسجدون الی قبورہم لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ کی حدیث پر بحث ہو رہی ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا کرتے تھے، ان کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اب بتائیں اس امت محمدیہ میں کوئی آقا کی قبر کو سجدہ گاہ بنا رہا ہے؟ کوئی اولیاء صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رہا ہے؟ یا ان کو معاذ اللہ آقا کو یا اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معبود تصور کر کے عبادت کر رہا ہے؟ یا ان کی طرف ان کو قبلہ بنا کر سجدے کر رہا ہے؟ یا انہی کی طرف کعبے کو چھوڑ کے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کی طرف رخ کر کے آقا کی قبر پاک کی طرف اپنا چہرہ کر کے کوئی بندہ مومن ان کو خدا سمجھ کے معاذ اللہ عبادت کر رہا ہے؟ تو تم ایسی احادیث، ایسی آیات جو مشرکین پر وارد ہوئی تھیں، جو یہود و نصارہ کے باطل اعتقادات کی طرف وارد ہوئی تھیں، جو شرک فی الالوہیت کے باب میں آقا نے احادیث بیان کی تھی، ان کو تروڑ مروڑ کر آقا کی قبر پاک پر گنبد خضرا شریف پر لگا دیتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی جسارت کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوات مقدسات صالحین کے اوپر ایسی آیات، ایسی احادیث کیوں فٹ کرتے ہو؟
اب دیکھیں کوئی صالحین کی قبر پر جا کر معاذ اللہ مشرکین کی طرح ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کے نام پہ بکرے ذبح کر کے ان کے نام پر ذبح نہیں کرتا. اگر کوئی وہاں پہ غریبوں کو، یتیموں کو صالحین کی قبروں پہ جا کر کھانا، لنگر طعام، کوئی بکرے کھلاتا ہے، کچھ بھی ذبح کر کے کھلاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ داتا صاحب کے نام پر چھری نہیں پھیرتا، چھری تو وہ اللہ اکبر کے نام پر پھیر رہا ہے. شرک تب ہوتا لنگر خانے بنانا، اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درباروں پر جا کر کھلانا، شرک تب ہوتا، حرام تب ہوتا، ایصال ثواب کرنا حرام تب ہوتا جب وہ داتا صاحب کے نام پر کسی جانور پر چھری پھیرتے. جبکہ مشرکین جب ذبح کرتے تھے انہوں نے بتوں کے نام بنا رکھے تھے، ان بتوں کے نام پر نیت کر کے وہ چھری پھیر کر جانور ذبح کرتے اور وہ خون اٹھا کر ان بتوں کے اوپر ملا کرتے تھے. تو کیا کوئی آج کا مسلمان وہ داتا صاحب کے نام پر قربانی کرتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں، وہ اللہ کے نام پر کرتا ہے. پھر کوئی خون نکال کر داتا صاحب کی قبر پر تو نہیں لگاتا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح مزارات اولیاء کی آپ خود مثالیں قائم کرتے جائیں ذہن میں، جبکہ ہمارا سرے سے یہ عقیدہ نہیں. دیکھیں کہاں کی بات کہاں پہ فٹ کی جا رہی ہے، نہ اس کا کوئی ریلیونس ہے، نہ ان حدیث کا مزارات اولیاء پر کوئی ریلیونس بنتا ہے، نہ کوئی لنک بنتا ہے، نہ کوئی جوڑ بنتا ہے. یہ بعد المشرقین ہے، جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. یہ اس طرح عقیدہ کے باب میں کہاں مشرکین کا وتیرہ، کہاں مشرکین کے بد اعتقادات جو شرک فی الالوہیت کے مرتکب ہوئے، جبکہ کوئی مسلمان نہ آقا کی ذات پر ایسا عقیدہ رکھتا ہے، نہ اولیاء صالحین کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے. تو یہ خارجی فکر ہے، یہ خارجی فکر اور نظریہ ہے کہ آیات کفار اور مشرکین کی امت محمدیہ کے صالحین پر لگاؤ. تو میں نے بالتفصیل شارحین کے حوالہ جات بھی آپ کے سامنے پیش کیے. اب اس سے آگے چلیں. یہ جو بات میں نے کی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمیں سند دے دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت کی. اب یہاں سے دلیل یہ بنائی جاتی ہے کہ صالحین کی قبروں پر جانا یہ حرام ہے معاذ اللہ. ان کی قبروں پر جا کر ایسے ایسے افعال کرنا، جیسے افعال اگر کوئی صالحین کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، سجدہ تعظیمی کرتا ہے، یہ حرام ہے. جب خدا سمجھ کے کرے گا تب کافر ہوگا، تب مشرک ہوگا. لا علمی میں، جہالت میں کوئی کرتا ہے، ہم اس کے قائل نہیں، یہ قطعاً حرام ہے. اس سے بچنے کی ممانعت ہے. انشاءاللہ اس پہ میں علیحدہ ایک ٹاپک پورا تفصیل سے گفتگو کروں گا. اب جو بات میں نے کی، یہ احادیث جو میں نے 3 آپ کے سامنے رکھی، اسی پر شارحین نے یہ بات کی کہ انبیاء علیہ السلام کو معبود سمجھا جاتا، صالحین جو وصال فرما جاتے ان کی بت، مجسمے، مورتیاں بنائی جاتی. اب ہمارے ہاں یہاں کوئی نہ بت بناتا ہے، نہ مجسمے بناتا ہے، معاذ اللہ. نہ کسی نے آقا کا مجسمہ بنایا، نہ صحابہ اکرام کا بنایا اس امت میں، نہ اولیاء صالحین کے کسی نے بت بنائے، نہ مجسمے بنائے. نہ ہم اس کے قائل، ہم اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں. اب اسی ان حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے شارحین حدیث نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد 1 صفحہ 525، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری جلد 4 صفحہ 174، علامہ انور شاہ کشمیری فیض الباری شارح بخاری آپ نے جلد 2 صفحہ 58 کے اندر، پھر شبیر احمد عثمانی انہوں نے فتح الملہم یا فتح الملہم جلد 3 صفحہ 354 اور 355 کے اندر یہ شارحین حدیث کے میں نے حوالہ جات دے دی تھی، اکابرین کے بھی اور آج کے امت میں بعد میں آنے والوں نے بھی جو شرح کی ان کے بھی حوالے دے دیے. آپ فرماتے ہیں، اب میں ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی انہی احادیث پر، یہ جو پیچھے گزری ہیں، اپنی طویل نہیں کروں گا، کسی باب میں کسی حدیث پر اپنا کلام بھی نہیں کروں گا جو شارحین نے کلام کیا. شارحین نے جب یہ بات کی کہ معنی یہ ہے کہ انبیاء کی آقا نے لعنت کیوں فرمائی یہود و نصارہ پر، وہ کنیسوں میں، اپنے گرجا گھروں میں اپنے نبیوں اور صالحین کے بت بنا کر پوجتے تھے، آقا نے اس سینس میں لعنت فرمائی.
اب یہی شارحین آگے چل کے بات کرتے ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی یہ بہت بڑا نام ہے شارح بخاری کے اندر. بخاری کی شرح کے اندر بیشتر شروحات میں سب سے ٹاپ درجے کا نام علامہ ابن حجر اسقلانی کا آتا ہے علیہ رحمہ. آپ فرماتے ہیں اب اس سے کوئی یہ مراد نہ لے لے فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صالح، اگر کوئی شخص صالحین کے قرب و جوار میں مسجد بناتا ہے یہ جائز امر ہے، مستحسن ہے. اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک فی الالوہیت واقع نہیں ہوتا. یہ میں اپنے پلے سے بات نہیں کر رہا. اب یہ جو بڑے بڑے نام لیوا یوٹیوبرز پیدا ہو چکے ہیں آج کے دور میں، جو تروڑ مروڑ کر اپنی من مانی تعویلات کر رہے ہیں، تم احادیث کا مفہوم، احادیث کی شرح، عربی گرامر اور اصول سے اتنے واقف تو نہیں ہو سکتے جتنے ائمہ واقف تھے. تم قرآن کی آیات سے اس طرح واقف تو نہیں ہو سکتے جس طرح اسلاف واقف تھے، جن کے شب و روز جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ساری زندگی قرآن کے اندر گزر گئی، قرآن میں تفکر کرتے گزر گئی، احادیث کا ذخیرہ کھنگالتے گزر گئی، احادیث کی شرح کرتے گزر گئی. تم کہاں وہ کہاں. اسلاف سے ٹکر لینا یہ سورج کے اوپر چاند کے اوپر تھوکنے کے مترادف ہے. اور اتنے بڑے شارحین سے ٹکر لینا، ان کو معاذ اللہ جوتے کی نوک پر رکھنا، یہی سب سے بڑی گمراہی ہے، یہی سب سے بڑی بدعقیدگی ہے. اور ادھر سے ہی انسان گمراہ ہو جاتا ہے. تو امام علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ صالحین کے قرب و جوار میں مسجد بنا لینا یہ جائز امر ہے. کب جائز ہے؟ وَقَصْدُ التَّبَرُّكِ، قصد رکھنا، ارادہ رکھنا تبرک لینے کا، فیض لینے کی نیت ہو، ان کو پوجنے کی نیت نہ ہو، ان کی عبادت کی نیت نہ ہو، وہاں مورتیاں مجسمے بنانے کی نیت نہ ہو. تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، امام مسلم کا بھی مزار ہے، امام شافعی کا مزار ہے، جتنے ہمارے اسلاف ہیں ان کے مزار موجود ہیں. تو جب اتنے اکابرین صالحین کے مزارات موجود ہیں تو ادھر ہی علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وَقَصْدُ التَّبَرُّكِ، صالحین کے قرب و جوار میں مسجد بنانا نیت یہ ہو کہ میں تبرک لینے جا رہا ہوں، ان کی عبادت کی نیت نہ ہو تو لامحالہ طور پہ کوئی انسان ان کی عبادت کرنے نہیں جاتا. اس سمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مشرکین کی طرح بت بنا کے مجسمے بنا کے ان کی پوجا نہیں کرتا. یہ صالحین کے قبروں کے ساتھ مسجد بنانا یہ علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کا موقف ہے. جس نے فتویٰ دینا ہے ان پر فتویٰ دے، ہم پر فتویٰ نہ دے. ہم نے یہ از خود عقیدہ نہیں گڑا. اصل منہج اہل سنہ و جماعت کا یہ ہے، ہم اسلاف کا عقیدہ لے کر چلتے ہیں. جب ہم اسلاف کے طریق کو عقیدہ کو چھوڑیں گے تب ہم گمراہ ہو جائیں گے. پھر اس سے آگے فرماتے ہیں وَقَصْدُ التَّبَرُّكِ بِالْقُرْبِ مِنْهُ، اس صالح بندے کے قرب میں جا کر بیٹھنا اور مسجد کے قرب میں صالحین کے دربار کے ساتھ مزارات کے ساتھ مسجد بنانا. نیت یہ ہو ان سے فیض بھی لیں گے، یہاں پر اللہ کے انوار و تجلیات بھی اتریں گی، حاضری دیں گے، قبر کی زیارت کریں گے، آخرت کی یاد آئے گی. پھر اس سے آگے فرماتے ہیں، پھر اسی سے آگے چل کے فرماتے ہیں لا تظیم لہ ولا توجہ، جیسے صالحین تعظیم کرتے ہوئے سجدہ کرتے تھے، عبادتاً سجدہ کرتے تھے، سجدہ بھی نہیں کرنا اور ان کو قبلہ کا مرکز بھی نہیں بنانا. جیسے یہود و نصارہ وہ معبودان باطلہ کی طرح ان کو معبود بھی تصور کرتے انبیاء کی قبروں کو، اور ان کو قبلہ اور توجہ ہے مرکز سمجھتے ہوئے قبلہ بنا لیتے تھے. اور ان کی طرف قبلہ کی طرف جیسے ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ انبیاء کی قبروں کی طرف، صالحین کی قبروں کی طرف چہرے کر کے کعبہ سمجھ کے عبادت کرتے تھے. تو آپ کہتے ہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ صالحین کے جوار میں ان کے مزارات کے قریب مسجد بھی بنا سکتا ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا فلا يدخل فی ذلک الوعید، وہ شخص آقا کی اس وعید میں داخل نہیں ہوتا. لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آپ فرماتے ہیں شارح بخاری اور شارحین بخاری آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص آقا نے جو وعید فرمائی تھی
اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا کے مزار کے ساتھ مسجد نبوی موجود ہے، گنبد خضرا کے ساتھ مسجد نبوی موجود ہے، اور اکابرین کی لسٹ ہے کہ جن کے مزارات کے ساتھ مسجدیں موجود ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے مشرکین کی طرح، نہ ہم ان کو خدا سمجھتے ہیں نہ معبود سمجھتے ہیں، ہم اللہ کا مقرب بندہ سمجھتے ہوئے وہاں حاضری دیتے ہیں اور پھر اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس مزار والے صاحب مزار کی عبادت نہیں کرتے۔ اب آپ لاکھ مزاروں کو اپنے ذہن میں لے آئیں، داتا صاحب کو لے آئیں، خواجہ معین الدین چشتی کو لے آئیں رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین، دیگر ہمارے مزارات ہیں اکابرین کے، ہم نہ ان کی طرف قبلہ سمجھ کے کعبہ سمجھ کے رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، نہ ان کو خدا سمجھتے ہیں اور نہ خدا سمجھ کے عبادت کرتے ہیں، عبادت تو کرتے ہی نہیں، جب خدا ہی نہیں تصور کرتے تو عبادت تو خدا کی ہوتی ہے۔ تو شارحین بخاری فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا مشرکین نے، اور خدا جیسا درجہ دے کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ جب خدا جیسا درجہ دے کر ان کی عبادت شروع کی تب وہ شرک فی الالوہیت کے مرتکب ہوئے، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلفن و خلفن جو پیچھے گزر گئے، جو بعد میں آئے لوگ، وہ سارے کے سارے صالحین کے قرب و جوار میں مساجد بنا سکتے ہیں، صرف تبرک کے لیے، فیض کے لیے، عبادت کے لیے نہیں اس صالح کی۔ اگر کوئی عبادت کے تصور سے بنائے گا وہ پھر شرک فی الالوہیت کا مرتکب ہوگا، جبکہ کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی علمی جہالت ہے، اور علم کے نام پر جہالت بانٹی جا رہی ہے، نہ قرآن کا صحیح فہم۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اللہ پاک نے فرمایا جب معراج کی شب آقا کو معراج ہوئی، مسجد اقصیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد سارے مزارات انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول اعظام ہیں، کم و بیش 70,000 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس مقام پہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصیٰ کا ارد گرد ہم نے بڑا برکت رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد صالحین انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، تو مزارات کی شرعی حیثیت قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، شارحین نے ثبوت دیا ہے، ہم نے ثبوت نہیں دیا۔ اب اس کے حوالے میں مفسرین کے دے چکا، اب آخری بات سن لیں، اس پہ دلیل مزارات اولیاء کی طرف سفر کرنا کیا یہ جائز ہے؟ کیا ان کی قبور کی طرف جانا یہ جائز ہے؟ کیا ان کی زیارات کرنے جانا قبروں کی، وہاں پہ دعا مانگنا، کوئی چلہ کاٹتا ہے، جو نیک عمل کے لیے وہاں پہ جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اب آئیں اس پہ حدیث پاک سند لے لیں۔ اس کو امام مسلم نے بیان کیا، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے کتاب الجنائز میں بیان کیا، امام ابو داؤد نے بھی سنن کے اندر، اپنی سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الجنائز میں اس حدیث پاک کو بیان کیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، آقا نے فرمایا آؤ میں تمہیں پہلے زیارات قبور سے منع کیا کرتا تھا، ایک وقت تھا، اب لوگ آپ کو 100 احادیث سنائیں گے کہ آقا نے فرمایا مشرکین کی قبروں کو برابر کر دو۔ مولا کائنات سے کہا کہ علی یا مشرکین کی قبروں کو ان کو برابر کر دو، یہ جو قبریں اونچی ہیں، اب یہاں پہ مزارات کو ڈھانے کی سند دیتے ہیں لوگ۔ انشاءاللہ جب میں مزارات اولیاء پر گفتگو کروں گا، ان پر حاضری دینے پر، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہوگا۔ یہ شرک فی الالوہیت کے باب میں جسٹ میں نے بات کی، انشاءاللہ علیحدہ ہر حصے پہ میں گفتگو چھوڑوں گا، کسی کو انشاءاللہ اب اس عقیدہ توحید کے باب میں ہم ادھورا نہیں چھوڑیں گے کسی سبجیکٹ کو، وہاں تفصیل سے گفتگو کروں گا تو لوگ آپ کو ایسی حدیث سنائیں گے۔ ہم حدیث کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، ہم شارحین حدیث کو دیکھیں گے کہ وہ کس سینس میں مزارات کو ڈھانے کی بات ہوتی تھی، کہ مشرکین کی وہ قبروں کو برابر کرنے کی بات تھی، وہ کس سینس میں، کس سینیریو میں آقا نے وہ حکم جاری فرمایا، اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ آپ نے گھبرانا نہیں، انشاءاللہ ہر حصے کو واضح کریں گے قرآن و حدیث کے اندر، اور ائمہ کے منہج اور اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو آپ کو لوگ ایسی باتیں سناتے ہیں کہ دیکھیں آقا نے فلاں وقت میں یہاں پہ مشرکین کی قبروں کو برابر کر دیا،
قبروں میں جانے سے منع کر دیا، عورتوں کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا۔ اب اس طرح کی آپ کو جب احادیث سنائی جاتی ہیں، اب وہ 100 احادیث بھی ہوں وہ ایک طرف ہوں گی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کر دیا، اس بات کا، وہ نفی والی احادیث تھی، نفی سے مراد کسی چیز کی نفی کر دینا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو۔ اب ساتھ آقا نے اس بات کر دیا ایک حدیث پاک میں، وہ 100 نفی والی حدیثیں ایک طرف ہوں، اور جس کا اس بات کر دیا جاتا ہے وہ ایک اس بات 100 نفی والی حدیثوں پہ باری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اصول حدیث کا، شارحین حدیث کا ایک قاعدہ ہے۔ میں آسان کر کے سادہ لوگوں کے لیے بات کو آسان کر دیتا ہوں، تو آقا نے میں منع کرتا تھا، خود اقرار بھی کر رہے ہیں، کنتو، میں مصطفیٰ، نہیتکم، تمہیں منع کرتا تھا، ان زیارت القبور، قبروں کی زیارت سے، کیونکہ مشرکین والا عقیدہ موجود تھا صحابہ اکرام میں، وہ اس ماحول میں پڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے نکالنے کے لیے قبروں کی زیارات سے منع کیا۔ جب ان کے من میں عقیدہ توحید اجاگر کر دیا، توحید فی الالوہیت جیسے آقا منوانا چاہتے تھے ویسے ان کے دل میں داخل کی، آقا نے دیکھا اب شرک فی الوہیت کی جڑ کٹ چکی ہے، آقا نے آؤ اب تمہارا عقیدہ مضبوط ہو چکا ہے، اب تم صحیح موحد بن چکے ہو، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری جیسے پرورش کرنا تھی عقیدہ توحید کے باب میں، جیسے علم تمہیں دینا تھا وہ دے چکے ہیں۔ آقا نے اب آؤ فزوروہا، اب قبروں کی طرف جایا کرو، ان کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ اب انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کچھ نشستیں نکال کر آگے بھی اس کو جوڑیں گے، کنٹینیو اس موضوع کو رکھیں گے۔ توحید فی الالوہیت یہ ہے کہ ایک خدا کو ماننا، الہ ایک ہے، ہمارا معبود برحق ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جو معبود حقیقی ہے عبادت بھی اس کی ہوگی، سجدہ بھی اس کو ہوگا، جھکا بھی اس کے آگے جائے گا، پرستش بھی اسی کی ہوگی۔ اب یہود و نصارہ شرک فی الالوہیت کیسے واقع ہوا؟ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے، قبلہ بنا کر ان کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے، انہی کی عبادت کرتے، تب شرک فی الالوہیت واقع ہوا۔ عیسائیوں نے اپنے گرجوں میں، کنیسوں میں اپنے صالحین کے نام سے بت بنا کر ان کی پوجا کر دی، نبیوں کے نام سے بت بنا کر مجسمے، مورتیاں بنا کر ان کی پوجا شروع کی۔ اسی طرح پھر امت کے اندر یہ باتیں چلتی رہیں۔ پھر قوم نوح نے 5 بت تھے صالحین کے نام سے بنائے، ان کے وصال کے بعد ان کی عبادت بھی شروع کی، ان کو بتوں کو پوجنا بھی شروع کر دیا، صالحین کے نام سے بتوں کو، ان کی مورتیاں بنائی، مجسمے بنائے، اور ان کے نام پر ذبح کرتے، اور پھر جو خون ہوتا وہ اٹھا کے ان بتوں کے اوپر ملتے۔ ایمان سے بتائیں، اب مزارات اولیاء پر ایسی احادیث کا اطلاق بنتا ہے قرآن و حدیث میں، اور شارحین حدیث کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے اکابرین کی؟ کیا کوئی ایک شخص کسی کا یہ عقیدہ ہے اس طرح؟ کوئی ایسا تصور رکھتا ہے کہ کوئی داتا صاحب کے دربار میں جا کر حاضری دے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر حاضری دے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر حاضری دے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضری دے، صابر کلیار کے دربار پر حاضری دے، بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر حاضری دے، آپ سارے درباروں پر جا کر دیکھ لے، وہاں بھی جو غیر شرعی رسوم ہوتے ہیں ہم اس کے بھی خلاف ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ تو کوئی ایک دربار ایسا بتا دے جہاں پر کوئی ان صالحین کی مورتیاں بنا کے بیٹھا ہے، ان کے مجسمے بنا کر بیٹھا ہے، ان کی تصویریں بنا کر بیٹھا ہے، اور ان کو معبود سمجھ کر معاذ اللہ عبادت کر رہا ہے، یا ان کی قبروں کو مساجد بنا کر، قبلہ گاہ بنا کر ان کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو جواب ہر سوال کا نفی میں ملے گا۔ تو کتنی بڑی جسارت ہے کہ آپ کہاں کا اطلاق مشرکین کا اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں۔ خدا را ایسی خارجی فکر سے بچیں، اپنی نسلوں کو ایسی خارجی فکر سے محفوظ رکھیں، ہر اس عالم دین کی گفتگو سنیں جو قرآن و حدیث میں ائمہ کے طریق کو صالح، جو شارحین حدیث کی بات کرے، جو فقہائے کرام کی بات کرے،
علم الکلام کے ماہرین کی بات کرے، جسٹ اپنی بات نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرے بار بار کہ مجھے ہی قرآن کا علم ہے اور مجھے ہی حدیث کا علم ہے. ایسے بندوں سے علم نہ لے. اکابرین سے بڑھ کے کسی کو قرآن و حدیث کا فہم نہیں. تو گویا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ وہ صالحین کے مزارات پر جا کر ان کو معبود بنا رہا ہے، وہاں ان کے نام پر ذبح کر کے داتا صاحب کی تختی کے اوپر خون مل رہا ہے. معاذ اللہ، کہیں بھی سرے سے ریلیونس نہیں ہے. اور شارحین کی راہ بھی میں نے سامنے رکھی. قبروں کو صالحین کے مزارات کے ساتھ، ان کی قبروں کے ساتھ مساجد بنانا یہ جائز ہے. تمام شارحین نے اس کو جائز لکھا ہے. اللہ پاک ہم سب کے حوال پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. عقیدہ توحید کے باب میں جتنے مغالطے ہیں اللہ پاک ان سب کو ہمیں صحیح معنوں میں بیان کر کے خود سمجھ کر آگے امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.